کلمہ طیبہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان لغت میں کسی کے بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی ایمان پہ۔ اور احادیث ہے، ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فائدہ: حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہ منتخب حدیث میں قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتایا پہلے ایمانیت پہ، اور پھر ایمانیات پر ایک حدیث آپ کو پڑھ کے بتایا۔ تو اس لیے یہ منتخب حدیث میں جو ہے قرآن کی آیت آپ کو سورہ نساء کا، اور یہ حدیث نمبر جو ہے آپ کو 1 نمبر حدیث منتخب حدیث میں، تو یہ آپ جا کے دیکھیں، یہ روز آپ گھر میں تعلیم کریں اپنے بچوں کے سامنے، اس کو بتائیں۔ پھر سے میں ایک بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فائدہ: حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق کو کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہ منتخب حدیث کی روز تعلیم آپ گھر پہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، محرم کے سامنے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے ذریعے سے ہم تعلیم کے ذریعے سے اپنے اندر ایمان اتارنے کی محنت کریں، پھر انشاءاللہ آگے کے سبق آگے لیں گے۔ جزاک اللہ۔